آج میں آپ کے سامنے آپ کے جو گھریلو حالات چلتے ہیں یا جو آپ کے ساتھ والدین کرتے ہیں وہ بچوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے ہیں اور وہ بچے کیا بن جاتے ہیں، اس حوالے سے آپ کو تھوڑا سا آگاہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ والدین کا جو سلوک کرنے کا انداز ہے وہ بچوں کی شخصیت پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ اور میں کچھ آپ کو بچپن کی فیلنگز کی طرف لے کر جاتا ہوں جو آپ بچوں کے ساتھ بچپن میں کرتے تھے۔ بچے کو آپ اکثر میلے میں لے جاتے تھے یا بازار لے آتے ہیں، بچہ اب کیا دیکھتا ہے، وہ پہلے سوچتا تھا میں نے کھیلنا ہے، 7 سال کی عمر کی میں بات کر رہا ہوں، بچہ کہتا تھا میں نے کھیلنا ہے، کھیلنے کے لیے وہ کوئی چیز تلاش کرتا تھا وقت گزارنے کے لیے یا وہ سکون حاصل کرنے کے لیے، بس اس کا ایک چھوٹا سا ایم ہوتا تھا میں نے چھوٹی سی گاڑی لینی ہے۔ اکثر جو گاؤں کے لڑکے ہوتے ہیں وہ ٹرالی ٹریکٹر یوز کرتے ہیں، چھوٹے کھلونے۔ جب آپ میلے میں گئے تو وہ فوراً انگلی سے کہتا کہ وہ مجھے چاہیے، وہ وہاں پر رو بھی پڑتا تھا، وہاں پر کچھ بھی کرتا تھا، وہ اس کو حاصل کر لیتا تھا۔ لیکن جو ہی وہ چیز آپ نے اسے لے کر دے دی، اب وہ ماں باپ کے بارے میں بہت زیادہ موٹیویٹ ہے، خوش ہے کہ میرے ماں باپ بہت اچھے ہیں، محلے میں ہر ایک بچے کو بھی بتاتا کہ یہ میرے بھائی نے لے کر دیا، یہ میرے امی نے لے کر دیا، یہ میرے ابو نے لے کر دیا۔ اب ہوا کیا، کچھ دن ہی گزرے، وہ ٹرالی ٹریکٹر جو وہ گاڑی وہ جو کھلونا تھا اس کے پاس تو آ گیا، لیکن اب وجہ یہ بنی کہ وہ وقت اس پر زیادہ لگانے لگا۔ تو جب بھی وہ باہر لے کر جاتا جو اس کے دوست تھے، جو اس کے دشمن تھے، اور وہ کھلونے سے جا کے وہ چیز ان کے پاس موجود نہیں تھی تو وہ اب اسے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب وہ کرتا گیا کہ وہ فوراً سے اس کو بچاتا ہوا یا بچے اس کو توڑ دیتے، اس کو کچروں کو اٹھاتا ہوا گھر لے آتا ہے، اور وہ اس امید سے لے آتا ہے کہ گھر میں آؤں گا کوئی اسے جوڑ دے گا، کوئی اس کو بنا دے گا۔ اب جو ہی وہ گھر لایا تو امی کو کہا یا ابو کو کہا، ابو یا امی نے اسے مزید توڑ دیا۔ اب دشمنوں کی لسٹ اس کے سامنے، دشمنوں کی لسٹ اس کے سامنے، جو اس کا دشمن ہے کھلونے کا وہی اس کا دشمن ہے، وہ بچے کا بھی دشمن اس مائنڈ کے اندر، کیونکہ بچے کا ایم ہے کہ یہ میرا کھلونا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہوئی بات یوں کہ وہ ماں باپ نے بھی توڑ دیا، تو اب ماں باپ جتنا رشتہ قریب ہوگا اتنی دشمنی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ شریکہ پان آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وہ قریب کے ہی ہوتے ہیں۔ شریک لفظ کا مطلب ہوتا ہے حصے دار، حصے دار ہمیشہ قریب کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب ہوا کچھ یوں کہ جب وہ کھلونا ٹوٹ گیا، اب اس کے سامنے چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، وہ کیا ہے دشمن کی لسٹ میں سب پر ہے، فرسٹ آف آل ماں باپ ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی اب بچے کی عمر تو بڑھتی چلی گئی، اب جو اس کا ایم تھا وہ کھلونا تھا، وہ اب کھلونا بڑا ہو چکا ہے۔ بات میں دل کی کر رہا ہوں، اب وہ کھلونا بڑا ہو چکا ہے، وہ اس کا مقصد پہلے صرف کھلونا تھا، اب وہ کھلونے سے اٹھ کر مقصد کہیں اور اٹک گیا ہے، وہ اس کی زندگی کا ایم ہے، وہ جو بننا چاہتا ہے۔ جب وہ بننا چاہتا ہے نا تو اس کے بارے میں جو اس کو ڈی موٹیویٹ کرے گا، جو اس کو کمزوری دکھائے گا، جو اس کو ناکامی کی طرف لے کر جائے گا، جو اس پر جملہ کسے گا، جو اس کو گالی دے گا اس کے ایم کو، وہ اس کا دشمن ہے۔ وہ کوئی بھی رشتہ ہو سکتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اکثر لوگ کو پتھر بھی مار دینا تو ان کو درد نہیں ہوتا، تو کچھ لوگوں کو پھول کی پتی بھی مار دے وہ چیخ اٹھتے ہیں۔ اس کی وجہ پتھر یا پھول کی پتی نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہوتی کہ درد دینے والا کون ہے، درد کس سے ملا ہے۔ وہ جتنا قریب ہوگا اتنا ہی زیادہ درد ہوگا۔ اگر کوئی آپ کا بھائی ہے وہ ایم کو ڈسٹرب کرتا ہے تو وہ پہلے فرسٹ آف آل بہت بلندی پر لسٹ کے فرسٹ بینر پر، جیسے کالم میں نہیں آتا اخبار میں، فرسٹ اس کا ہی نام ہوگا آپ کے ذہن میں، کیونکہ وہ آپ کے بہت زیادہ قریب ہے، آپ کی بات جو ہمیشہ اس کو یاد رہے گی۔ تو آپ جتنا اس کا بھائی، جتنا اس کا ماں باپ اچھا بن لینا، پھر وہ نہیں بن سکتا۔ میں کچھ تو ہوں کیونکہ میرا رب کوئی چیز بیکار پیدا ہی نہیں کرتا۔ اب ہوا، اب بات آگے بڑھ گئی۔ اب جو بچے نے ایم حاصل کرنا ہے، اکثر یہ والدین کا ایشو ہے، جب بچے نے جو حاصل کرنا، ارے بھائی والدین، تھوڑی سی معذرت سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ والدین کی زندگی تو بچوں کے تقریباً آدھی تک ساتھ چلتے، پھر ڈیتھ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، یہ آلریڈی بات چل رہی ہے۔ اب جو آگے کی زندگی اگر آپ اپنا ایم اس کو دے گئے تو وہ جو اس کے اندر کا دل تھا، جو اس کا اندر کا ایم تھا وہ مردہ ہو گیا۔ اس کی مثال آپ کو میں اس طرح دیتا ہوں، ایک انسان بھی ایک مشینری ہے،
ایک کار ہے جس کی انجن جو ہے نا بالکل فٹ ہے، پرفیکٹ ہے وہ، ٹھیک ہو گیا. اب وہ اس کو عام روڈ پر ڈال دیں گے نا تو میرے خیال میں وہ کافی اچھی چلے گی، اس کا انجن اچھی طرح چل رہا ہے. حدیث سے آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں، حدیث میں ہے کہ اس کا مفہوم ادا کر رہا ہوں. اگر یہ خون کا ایک گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر یہ ٹھیک ہو تو ساری باڈی ٹھیک ہے، اگر یہ خراب ہو تو ساری باڈی خراب ہو جاتی ہے. اگر دل میں بھی ایک چیز ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے اس کا شوق، اور اس کا ٹھیک طرح سے مل رہا ہے، کہیں سے مرضی مل رہا ہے، اس کا پھر دل ٹھیک ہوگا، ادروائز اس کا دل بھی نہیں ٹھیک ہو سکتا. اب گاڑی جو تھی جس کا انجن بالکل ٹھیک تھا، پرفیکٹ تھا، پنجابی کھڈیاں والے روڈ تے بھی وہ پرفیکٹ چلے گی، اپنا فاصلہ راستہ ٹھیک ہو. اگر جس گاڑی کا انجن میں خرابی اگر وہ کارپیٹر روڈ پر بھی ہوگی تو وہ چل نہیں سکتی، نہ ہی فاصلہ طے کر سکتی، نہ ہی وہ کسی کا مقابلہ کر سکتی. برائے مہربانی مشکلات چاہے جتنی مرضی ہیں، اس کا ایم پرفیکٹ ہونا چاہیے. آپ اس کے ماں باپ ہیں، اس کو ایک تھپکی دینی چاہیے. آپ رکاوٹیں جتنی بھی اس کے سامنے کھڑی کریں گے، وہ گاڑی کا انجن بالکل پرفیکٹ ہے، اس کے آگے یہ کوئی چیزیں نہیں ہیں. اگر آپ اس گاڑی کا ٹریک چینج کر دیں کیونکہ اس کا انجن کے اندر خرابی، دل کے اندر خرابی پیدا ہوگی، جب خرابی پیدا ہوگی تو وہ گاڑی کارپیٹر روڈ پر بھی نہیں چلے گی. آزما کر دیکھ لینا، یہ آپ کے سامنے مثالیں. اب ایک اور بات آتی ہے یہاں پر، وہ بات یہ ہے کہ جب بچے جو ہوتے ہیں نا، اکثر ماں باپ کو باتیں نہیں بتاتے، جو ان کا ایم ہوتا ہے وہ شیئر نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچپن میں وہ غلطی کرتے ہیں. بچپن میں وہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ شربت کا کوئی جگ تھا یا کوئی کچ وغیرہ کی بوتل تھی یا کوئی بھی چھوٹی موٹی قیمتی چیز تھی، وہ ٹوٹتی ہے نا تو فوراً امی آ جاتی، ابو آ جاتے، بڑا بھائی آتا، بڑی بہن ہوتی ہے، وہ آتی ڈانٹنا شروع کرتی، ادھر سے آتا تھپڑ، ادھر سے ادھر سے. تو وہ بچے کے اندر، کیونکہ یہ جانوروں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے، کیونکہ جانور کو پیٹا جاتا ہے جب وہ غلطی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. انسان جو ہوتا ہے ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے جو مقدار میں برابر لیکن سمت میں مخالف ہوتا ہے. وہ انسان جو ہوتا ہے ہمیشہ بات کو کہیں اور سے پرکھتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جانوروں جیسا ہی ہے، جب بھی غلطی کرو گے اس کو ڈانٹو گے، یہ پھر دوبارہ نہیں کرے گا. یہ بات نہیں، وہ کرے گا ضرور لیکن آپ کو بتائے گا نہیں. وہ کرے گا ضرور لیکن آپ کو بتائے گا نہیں. اب آپ نے کرنا کیا یہاں پر، وہ قیمتی چیز تقریباً 200 روپے کی ہو سکتی، اس سے زیادہ کی نہیں ہوتی، جگ گلاس وغیرہ. اب جب آپ اس کو ڈانٹیں گے، اس کے اندر ایک غلطی انسٹال ہو جائے گی. جب بھی اس کے سامنے کوئی پک یا وہ کوئی چیز آئے گی، جب بھی اس سے کوئی نقصان ہوگا یا کوئی اٹھائے گا کہیں سے، وہ آپ کو بتائے گا نہیں. اس کو پتہ ہے کہ ڈانٹ پڑنی ہے. آپ اسے ڈانٹے نہ، صرف اتنا کہہ دیں کہ بیٹا غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن بس صرف اتنی سی بات ہے کہ جان بوجھ کر نہیں کرنا، ہو جائے کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے اتنا بڑا اس کی لائف میں اتنا بڑا جو ہے اپنا اور اس کا اتنا بڑا نقصان کر دیا، صرف 200 روپے میں آپ نے غلطی انسٹال کی، وہ ساری زندگی چلتی ہے. وہ آپ سے اتنی باتیں چھپاتا ہے جس میں آپ برادری، خاندان، قومی، محلے میں بہت سی باتوں سے آپ آگاہ ہی نہیں ہوتے کہ یہ میرے بیٹے نے کیا ہے. تو برائے مہربانی ان چیزوں کو اپنے مائنڈ سے نکال دیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، وہ ٹھیک ہو رہا. ہاں، آپ نے ایک اور آپ کو مثال دے دیتا ہوں. ایک آدمی تھا، اس نے اپنے باپ کو اٹھایا تو ایک نہر میں پھینکنے چلا گیا. جب نہر میں پھینکنے چلا گیا نا تو اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا مجھے تھوڑا سا آگے پھینکنا، یہاں پر میں اپنے باپ کو پھینک گیا ہوں. تو اس نے کہا یہ اب میں نہیں ایسا کروں گا، میں آپ کو نہیں پھینکتا کیونکہ میری اولاد جو ہوگی وہ مجھ کو یہاں پر آ کر پھینک دے گی. وہ گھر لے گیا، اپنے ماں باپ کی خدمت کی اس نے، اور وہ جو ہے اس نے رسم کو توڑ ڈالا. اب یہ رسم چلتی رہتی تو اس کا بھی نمبر آنا تھا. اب یہ بات تو اس نے دل سے نکال دی کہ اب میں نے ایسا نہیں کرنا. مانا کہ آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے، جو والدین سن رہے ہیں اس ویڈیو کو، مانا کہ آپ کے والدین نے آپ کے ساتھ کیا، تو آپ اس رسم کو توڑ دیں. آپ اس رسم کو توڑیں گے تو ہی آپ کی اولاد کچھ بنتی ہے. آپ کو ایک اور بات، آپ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں نا، ماں باپ جو ہوتے ہیں بچوں کو نوکریوں پر بہت زیادہ اکساتے ہیں. آپ اس کو پنجرے میں بند کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو وہ ہوتے شیر ہیں. اس وجہ سے وہ پھڑپھڑاتے ہیں کہ نہیں ہم نے بند نہیں ہونا. لیکن یہاں پر ایک اور بات آتی ہے، وہ جو شیر ہوتے ہیں نا، جب آپ اسے نوکری میں ڈال دیتے ہیں، 25 سال لگتے ہیں پڑھنے میں، اچھی خاصی جاب حاصل کرنے کے لیے کم از کم 25 سال لگتے ہیں. 25 سال کے بعد تقریباً 5 سال تو ہوتے ہیں تلاش کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. پھر 25 سال ہوتے ہیں، وہی ایک چکر ہوتا ہے کہ 9 بجے جانا ہے، 2 بجے آنا ہے، ٹھیک ہے. کاپی پینسل سے وہ اکتا جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. پھر 25 سال اس کا چارپائی پر گزرتے ہیں. آپ نے اس کی زندگی کا حال کیا بنا رکھا ہے. وہ تو ایک لیڈر بننے والا تھا، وہ شاید آپ کی قوم کو آگے لے جانا. وہی تو ایک قوم میں ایک ہیرو تھا جس کو آپ نے زیرو
بنا کر چارپائی کے اوپر رکھا ہوا. آپ ایسا مت کریں, آپ اس کے ساتھ ایسا مت کریں. آپ اس کو جو اس کا شوق ہے, جو اس کا ایم ہے, اس کی طرف لے کر جائیں. آپ ایسا کریں, یہ دیہات والے مانا کہ یار کچھ والدین ہوتے ہیں ان پڑھ ہوتے ہیں, پر بے سمجھ تو کوئی بھی نہیں ہے نا یار. مانا کہ آپ ان پڑھ ہیں, مانا کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے, کیا آپ بے سمجھ بھی ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ بے سمجھ نہیں ہیں. آپ ان کی فیلنگ کو تو سمجھ سکتے ہیں. ویسے تو آپ جب محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں یا پنچایت میں بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں پر تو بہت بڑے بڑے فیصلے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ ہے, یہ اس نے چوری کی ہے, اس نے فلاں کیا, اس نے فلاں کیا ہے. یار یہ اس کی بات بتا رہی, تو آپ کا بچہ آپ کے سامنے رو رہا ہے, وہاں پر آپ کو کچھ اندازہ نہیں ہوتا کسے کیا چاہیے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے آپ کی بے سمجھی پر کہ آپ اس سے بچے سے بھی گرو, جو اس کا دوست ہوتا ہے وہ اس کو گلے سے لگا کر پوچھ رہا ہوتا ہے کہ کیا مسئلہ یار, آپ پریشان ہیں تو والدین